اگر بتاتا انہیں کہ بیٹا دیکھو یہ ہے افمن شرع اللہ صدرہ للاسلامی، اور اللہ پاک نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ تو اپنی شرع صدر کر لے تو پھر میری بارگاہ سے، بارگاہ رب العزت سے تجھے نور ملنا شروع ہو جائے گا. فَهُ أَعْلَى النُّورِ مِن رَبِّ، پھر تجھے اپنے رب کی طرف سے نور ملے گا. اسی نور سے، یہ نور جب تیرے سینے میں گردش کرے گا، اسی نور سے پھر تیرے نفس کا بھی تزکیہ شروع ہوگا. یہ بھی گارنٹی اللہ پاک نے قرآن کریم میں دے دی تمہیں کہ قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر دیا. یہ تو کوئی طریقت نہیں ہے نا، یہ تو کوئی حقیقت یا معرفت میں نہیں لے جا رہے ہیں تمہیں مشکل ہو جائے. یہ تو شریعت ہے نا. شریعت میں کتنے کامل ہو سمندر خان ہو، شریعت میں کتنے کامل ہو. کوئی پوچھ لے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تمہیں وہ نہیں پتا نماز پڑھتے کیسے ہیں. چند آیتیں یاد کر لینے سے، کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ لینے سے سمجھتے ہو نماز ہو جاتی ہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب. جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلا دو، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ صد استغفر اللہ معاذ اللہ. میرے آقا حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے جاری ہوا یہ فرمان کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تجھے تو ابھی تک پتہ ہی کچھ نہیں، تو روز حج کرنے، ہر سال حج کرنے چلا جاتا ہے، روز حج کرنے کی پلاننگ کرتا ہے. نماز آ گئی، نماز آ گئی. چند آیتیں یاد کر لینے سے کانوں کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کسی مسجد میں جا کر تو نماز ہو گئی. لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. استغفر اللہ معاذ اللہ نفی. جاؤ کسی مسجد میں جہاں 1500 لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں تمہیں، ذرا روک کے پوچھ لینا کہ حضرت نماز کی شرائط تو بتائیے. پوچھ لینا، سارا یاد ہوگا، یہ یاد نہیں ہوگا کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ یاد نہیں ہوگا، ہر چیز یاد ہوگی، ہر آیت یا یہ دعائے قنوت ہے تو یہ تحیات ہے، یہ سورہ فاتحہ، یہ سورہ اخلاص، سب یاد ہوگا. یہ یاد نہیں ہوگا جی کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو حج کرنے چلا جاتا ہے جی، تو حج کرنے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. استاد تھوڑی سی کچھ چائے اور پلا دو. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ کہیں بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے اتنی دیر میں؟ 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے جی. نہیں آیا ابھی، طریقت پہ بھی میں نہیں آیا ابھی، حقیقت پہ بھی نہیں آیا ابھی. معرفت کے علم لدنی سے چھوڑو، اتنا کسی پہ شریعت پہ ہے نا جی. معاملہ شریعت پہ ہے نا. یہاں کتنے کامل ہو، یہاں کتنے کامل ہو، کتنے سچی ہو شریعت کے ساتھ؟ شریعت شریعت شریعت. اللہ پاک خیر کر دے، اللہ پاک خیر کر دے. زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کرو. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جو رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پوری استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 مرتبہ یہ پڑھ کے سوتا ہے. یہ فرمان آخر اسلام کا ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے میری غیرت اور میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے بخش نہ دوں. یہ حضور اسلام فرماتے ہیں
کہ اللہ کی غیرت اور اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس پر بخشش نہ اتار دوں، اس پر اپنی رحمت کا نزول نہ کروں، جو 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ یہ 3 مرتبہ پڑھ کے سوتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں پتا. انہیں یہ پتا ہے کہ میں دین اسلام پر کس طرح سے ایسا کچھ کروں، ایسا چلوں کہ آمدنی شروع ہو جائے. ہاں جی، بڑے موٹے موٹے لفافے ملنے لگے، بھاری بھاری لفافے ملنے لگے. ہاں جی، بہت اچھی میری تنخواہ ہو، بہت سارے میرے چاہنے والے ہوں، کتنے ہی گھروں سے اچھا کھانا جب پکے تو میرے پاس آئے، عید پر میرے لیے سوٹ آئیں، جوڑے آئیں، میرے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے. یہی ہے نا؟ وہ نہیں ہوئے، نہیں نہیں. جہاں جہاں قرآن کریم کے فرمودات کی نفی کرو گے، جہاں آخر اسلام کے فرمان کی معاذ اللہ استغفر اللہ نفی کرو گے، تو پھر تمہارے ساتھ یہی سب ہوگا. 2 لفظوں میں ہم نے سمیٹ دیا، 25 سال میں جوانی شروع ہوئی اور 45 سال میں بڑھاپا. بچے کو یہ 20 سال دینے کے لیے تو نے زندگی میں ساری حرام کاریاں کی، حرام حلال کیا. ہے جی، حرام کی کمائی سے مٹن لے کے آیا خرید کے، ہے جی، بکرے کا گوشت حرام کی کمائی سے لایا اور لا کے کھلایا اپنے بچوں کو. تو نے سور کھلایا، تو نے سور کھلایا اس دھوکے میں کہ میں مٹن بکرے کا گوشت کھلا رہا ہوں اپنے بچوں کو. سور کا گوشت کھلا رہا ہے تو کیوں؟ کہ یہ حرام کی کمائی سے لایا خرید کے. تو شرح صدر ہو جاتی، نفس کا تزکیہ ہو جاتا اور قرآن کریم کی بات مان لیتا، فرمان مان لیتا، ان ساری علتوں سے جان چھوٹ جاتی. تجھے اللہ کا وہ نور جو تیرے سینے میں اتر گیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، پھر تجھے تیرے رب کی طرف سے نور ملے گا. وہ اللہ کا نور تجھے جانے نہیں دیتا کسی برائی اور بے حیائی کی طرف، کسی حرام کاری کی طرف. بے شک اللہ کے نور کی ایسی تاثیر ہے، اللہ کے نور کی ایسی تاثیر ہے، ایسی کوئی خواہش ایک لمحے کے لیے بھی تیرے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا، بلکہ تو منتظر رہتا، انتظار کرتا کہ میں اللہ کی خوشی اور رضا. کوئی آئے ایسا مستحق، کوئی ایسا غریب، کوئی ایسا پریشان حال، کوئی بے کس، کوئی بے، کوئی آئے ایسا، اور میں اللہ پاک کی، اپنے آقا حضور اسلام کی اور اپنے سرکار سیدنا گور شاہی کی رضا اور خوشی کے لیے میں اس کی مدد کروں. کہ تیرے اندر یہ خواہشات آتی ہیں جی، تیرے نفس کا جب تزکیہ ہو جاتا. نفس کا تزکیہ کب ہوگا؟ جب شرح صدر ہو جائے گی. شرح صدر کب ہوگی؟ جب اس میں ذات اللہ تیرے قلب میں اتر جائے گا. فمن شرح اللہ ہے نا، اللہ اس میں ذات اللہ، اللہ کے نور سے اپنا سینہ کھول. سوچ لو، سمجھ لو یار، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، جو اپنے بچوں کی مستقبل کی، اپنے بچوں کے مستقبل کی باتیں کرتے ہیں. جی، اپنے میرے بچوں کا مستقبل، بڑی اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے، میں ایسی تربیت دوں گا اپنے بچوں کو. یہ تربیت تھی، نہ دنیا ملی نہ آخرت، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا. جس وجود کی مستقبل کے نام پر اپنے بچوں کے، جس وجود کی، جس جسم کی تو پرورش کرتا رہا، کیڑوں کا مقدر بن گیا.
قبر میں جا کے کیڑوں کا مقدر بن گیا وہ. ہے یہ تھی تو نے، یہ کی تو نے، مستقبل کی تیاری یہ کروائی اپنے بچوں کو. نہیں بنا. مٹن لایا تھا نا حرام کی کمائی سے خرید کے، آج میں اپنے بچوں کو مٹن کھلاؤں گا. کیا کھلایا؟ سور کھلایا نا، کیونکہ حرام کی کمائی سے خریدا نا. ایک ہی تفسیر ہے، ایک ہی بات ہے. مٹن کھا لے یا سور کھا لے، بات تو ایک ہی ہے. کیونکہ آمدنی جس پیسے سے تو نے خریدا مٹن، وہ پیسہ حرام کا تھا.